شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک روز ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ پیارے مسلمانوں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور وہ گناہوں میں گھر جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں گھر جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے گمراہی ملے تو وہ انسان گمراہ رہ جاتا ہے، تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل پر تو پردہ نہیں پڑا ہوا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ آیا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، یا اگر عورتیں گھر میں ہیں، بچے بھی ہیں، تو کیا وہ اذان کے ٹائم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں کہ نہیں؟ ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پیارے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی اذان ہو نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ پیارے مسلمانوں دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم نے مر جانا ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارے والدین ہیں، ہماری مال و دولت ہے، جتنے بھی دنیا کے یہ چیزیں ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جب فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں قبر میں رکھا جائے گا۔ اس ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری آگے کے لیے کیا تیاری ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ کی راہ پر چلیں، عمل کریں، سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔